تھی، میں چونکہ یہاں میزبان کی حیثیت سے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ بات استاد محترم مولانا عتیق اللہ صاحب نے بڑی کلیئر کر دی تھی علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور علم کی فضیلت آپ نے سنی ہے نا؟ سنی ہے؟ کوئی پلے بھی پڑی ہے؟ شوق پیدا ہوا ہے سیکھنے کا، سکھانے کا، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے تیار ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کرنے کے لیے؟ کیونکہ میں خطاب نہیں کرنا چاہتا، خطاب کروں تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سے شروع کروں، فَفَهَمْنَاهَا سلیمان سے شروع کروں، اور وَزَادَهُ اللَّهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ سے شروع کروں، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات سے شروع کروں۔ میں اگر بات شروع کروں فرشتوں کے نورانی پر بچھانے سے بات شروع کروں، میں بات شروع کروں تو چونٹیوں کے طالب علموں کے لیے دعا کرنے سے بات شروع کروں، میں بات شروع کروں تو مچھلیوں کے سمندروں کی تہوں کے اندر دعا کرنے سے بات شروع کروں، میں بات شروع کروں تو اللہ رب العزت آسمان اور آسمانوں کے ساتھ ساتھ 14 قبر زمین و آسمان کے، اور ان زمین و آسمان کے رہنے والی ہر چیز جو بندہ مومن طالب علم کے لیے، دین کے طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے۔ یہاں میں ان کا اور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے سنا چونٹیاں طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں طالب علم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ طور پر اس طالب علم کا ان کو نام بتاتا ہے اور وہ نام لے لے کر کے دعائیں کرتی ہیں۔ آپ نے چونٹی اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا، اس کی طرف تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات اتنی کرنا چاہتا ہوں، دین کا علم سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی ہے، خود بھی حاصل کرنا ہے، اپنی اولادوں کو حاصل کرانا ہے، اور خود جو ہے اس کو سیکھ کے اولادوں کو سکھا کر کے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ تو صرف ایک سوال ہے وہ آپ سے کہ کیا یہ ذمہ داری آپ کے اس پورے علاقے کے اندر صرف اور صرف عبدالرشید سلفی صاحب کی ہے یا آپ کی بھی ہے؟ ہاں جی، سارا وہ سلفی صاحب کے کندھوں پر ہے کہ آپ ان کے دستے بازو ہیں؟ بنے گے ان کے دستے بازو جو ساتھ ہوں گے سلفی صاحب کے ساتھ، ہر طرح سے مالی طور